ناگراج بنگال میں ایک نوجوان کو پیش آنے والے حیرتناک اور پراسرار واقعات۔ مصنف انوار صدیقی۔ اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی تو کوٹری میں خاصا اجالا پھیل گیا تھا اور باہر سے لوگوں کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ میں نے درد کی شدت کو کم کرنے کی خاطر ایک بار پھر بڑی مشکل سے کروٹ بدلی۔ اسی لمحے کوٹری کا دروازہ کھلا اور ایک دراز قد ادھیڑ عمر کا مکروہ صورت شخص میرے سامنے آ گیا۔ اس کے کوا خاصے مضبوط نظر آ رہے تھے۔ جسم پر ایک مختصر سی دھوتی کے سوا اور کوئی لباس نہیں تھا۔ اس کے سر اور داڑھی کے بال جھاڑ جھنکار کی مانند بڑھے ہوئے اور بے ترتیب تھے، جس نے اس کی ظاہری حالت کو بے حد خوفناک بنا رکھا تھا، اور اس کی آنکھیں اس کے چہرے پر سب سے زیادہ نمایاں تھیں۔ بڑی بڑی اور انگاروں کی طرح دہکتی ہوئی آنکھیں دیکھ کر ایک لمحے کو مجھے بھی جھرجھری سی آ گئی اور میں نے جلدی سے اپنی توجہ دوسری طرف کر لی۔ میرے ذہن میں گوپی ناتھ کا نام بڑی سرت کے ساتھ ابھرا۔ مرحوم خالد نے گوپی ناتھ کی سحر آلود آنکھوں کا جو نقشہ کھینچا تھا، اس وقت وہی خونخوار آنکھیں میرے چہرے پر مرکوز تھیں۔ میں نے اس کی نگاہوں کے سحر سے بچنے کے لیے اپنی توجہ بدلی تو اس کی کرخت آواز میرے کانوں میں گونج اٹھی۔ کب تک بچے گا مورکھ؟ کون ہو تم اور مجھے یہاں کس لیے لایا گیا ہے؟ میں نے ہمت کر کے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ مجھے نہیں جانتا مورکھ، میں گوپی ناتھ ہوں، وہی گوپی ناتھ جس کا بھید جاننے کے لیے تو یہاں تک پہنچا ہے، اس نے سرد آواز میں جواب دیا۔ پھر گھٹنے کے بل زمین پر بیٹھ کر میرے پیروں اور ہاتھوں کی بندشیں کھولتا ہوا بولا، چل اپنے پیروں پر کھڑا ہو جا، کچھ بھوجن پانی کر لے، پھر تجھے چھاگلا قبیلے کے راز کے بارے میں بہت کچھ دکھاؤں گا، اس نے کہا۔ میرے ہاتھ پاؤں آزاد ہوئے تو میرے اندر کا انسان جاگ اٹھا۔ میں نے سوچا کہ جب موت ہی مقدر بن چکی ہے تو کیوں نہ اس شیطان صرف گوپی ناتھ کا بھی صفایا کر دوں، جو جسمانی اعتبار سے مجھ سے زیادہ طاقتور نظر نہیں آ رہا تھا۔ لیکن میرے ذہن نے مجھے روک دیا۔ باہر گوپی ناتھ کے ساتھیوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ مجھے جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے تھا اور کسی ایسے مناسب موقع کی طاق میں رہنا چاہیے جب میں گوپی ناتھ کے گندے وجود کو ختم کر کے وہاں سے فرار بھی ہو سکوں۔ چنانچہ میں نے صبر سے کام لیا اور خاموشی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک بات گرہ میں باندھ دے مورکھ، گوپی ناتھ نے مجھے گھورتے ہوئے کرخت آواز میں کہا۔ اگر تو نے یہاں سے بھاگنے کا ارادہ کیا تو پچھتائے گا۔ گوپی ناتھ کے ہاتھ بہت لمبے ہیں، مجھ سے بھاگ کر تو دھرتی کے کسی کونے میں چھپ نہیں سکے گا، گوپی ناتھ بولا۔ پھر اس سے قبل کہ میں اس کی کسی بات کا جواب دیتا، وہ میرے داہنے بازو کو تیز نظروں سے گھورتا ہوا کوٹری سے باہر چلا گیا، اور اسی لمحے مجھے اس تعویذ کا خیال آ گیا جو میری مرحوم والدہ نے ایک بزرگ سے لے کر میرے داہنے بازو پر باندھ دیا تھا اور تاکید کی تھی کہ میں اسے کسی حالت میں بھی اپنے جسم سے علیحدہ نہ کروں۔ شاید گوپی ناتھ کی نظروں نے بھی اس تعویذ کا راز جان لیا تھا۔ مجھے تاریکی میں امید کی ایک کرن نظر آنے لگی، لیکن یہ خیال بھی مجھے پریشان کر رہا تھا کہ گوپی ناتھ نے کچھ سوچنے سمجھنے کے بعد ہی مجھے بندشوں سے آزاد کیا ہوگا، ورنہ وہ یہ حماقت کبھی بھی نہ کرتا۔ اور ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ خوبصورت لڑکی ہاتھوں میں پیتل کی تھالی لیے کمرے میں داخل ہوئی، جس میں ابلے ہوئے موٹے چاول اور مچھلی کے تلے ہوئے کتلے نظر آ رہے تھے۔ آؤ آرام سے بیٹھ کر بھوجن کر لو، اس نے تھالی زمین پر رکھتے ہوئے مجھ سے کہا، پھر دروازے کے قریب جا کر بیٹھ گئی۔ میرے لیے کھانا لانے والی لڑکی رمبا سے زیادہ حسین نہیں تھی، لیکن اس کے خد و خال بھی خاصے نمکین اور دلکش نظر آ رہے تھے۔ رمبا کی طرح اس کے جسم پر بھی محض ایک ساڑی نظر آ رہی تھی، جس سے اس نے اپنے اوپری جسم کو بھی ڈھانپنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کے سینے کے بھرپور ابھار صاف نظر آ رہے تھے۔ میں جبرن و قہرن زمین پر بیٹھ کر ابلے ہوئے چاول اور مچھلی کے کتلے، جو سخت بوسان کی وجہ سے انتہائی بدمزہ لگ رہے تھے، حلق سے نیچے اتارنے لگا۔ کھانے کے دوران میری نظریں بار بار لڑکی کی جانب اٹھ رہی تھیں، جو نہ جانے کیوں بے حد مسرور نظر آ رہی تھی۔ میں کھانے میں مصروف رہا اور لڑکی دروازے پر بیٹھی میری چوکیداری کرتی رہی۔ باہر سے دوسرے لوگوں کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ کھانے سے فارغ ہو کر میں نے پانی پیا تو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے مجھے نئی زندگی ملی ہو۔ میں نے اپنی دستی گھڑی پر نظر ڈالی۔ اس وقت صبح کے 9 بج رہے تھے۔ عام حالات میں صبح 7 بجے جاگنے کا عادی تھا۔ بھوجن پسند آیا بابو؟ لڑکی نے برتن سمیٹتے ہوئے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوال کیا تو مجھے مجبوراً اس پر توجہ دینی پڑی۔ بہت لذیذ تھا، میں نے تلخ آواز میں جواب دیا۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا۔ وہ میرے لہجے کی تلخی کو محسوس نہیں کر سکی تھی۔ مسکراتے ہوئے بولی، آج راہو گورا کے پوتر اشنان کا دن ہے۔ گوپی مہاراج نے میرے موہن کو پسند کیا ہے، آج وہ امر ہو جائے گا۔
میں آج بہت خوش ہوں بابو، اور پوتر اسنان کے موقع پر میں جی بھر کر ناچوں گی۔ تم بھی میرا ناچ ضرور دیکھنا بابو، اس نے کہا۔ یہ راہو گورا کون ہے؟ میں نے لڑکی کے سپاٹ نظروں سے گھورتے ہوئے پوچھا۔ اس کی باتیں میری سمجھ میں نہیں آئی تھیں۔ تم راہو گورا کو نہیں جانتے بابو؟ لڑکی نے پہلی بار سنجیدگی اختیار کرتے ہوئے مجھے ایسی نظروں سے گھورا جیسے وہ مجھے انتہائی جاہل اور کوڑ مغز سمجھ رہی ہو۔ پھر اس نے مجھے راہو گورا کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا، راہو گورا ہمارا سب سے بڑا دیوتا ہے۔ گوپی مہاراج کا کہنا ہے کہ وہی ہماری آتماؤں کی رکشا کرتا ہے۔ زندگی اور موت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، اور وہ جسے چاہے امر کر دیتا ہے، لڑکی نے کہا۔ اور یہ موہن تیرا کون لگتا ہے؟ میں نے حقارت سے پوچھا۔ میرا بالک ہے بابو، بڑا ہی سندر ہے، بالکل تمہاری طرح، اس نے مجھے دیکھ کر شرماتے ہوئے کہا۔ پھر تھالی اٹھا کر اچھلتی ہوئی کوٹری سے باہر نکل گئی، اور میں اپنے تھکے ہوئے اعصاب کو سکون دینے کی خاطر ہاتھ پاؤں پھیلا کر کچی زمین پر دراز ہو گیا۔ میں نے اس وقت دیدہ و دانستہ باہر نکلنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ میں اپنے دشمنوں کو باور کرانا چاہتا تھا کہ ان کی قید میں ہونے کے باوجود میں ان سے خوفزدہ نہیں ہوں اور حسب خواہش آرام کر رہا ہوں۔ دوسری جانب دشمن بھی اپنے ناپاک منصوبے باندھ رہا تھا۔ مجھے آرام کرتے کچھ زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ دو تنومند اور ہٹے کٹے افراد کوٹری میں داخل ہوئے، اور انہوں نے اشاروں سے مجھے کوٹری سے باہر نکلنے کا حکم دیا۔ شاید وہ گونگے تھے، جو انہوں نے زبان کی بجائے ہاتھوں کے اشاروں سے کام لیا تھا۔ ان کے تیور مجھے خطرناک نظر آ رہے تھے، اس لیے میں نے کوئی مزاحمت نہ کی اور خاموشی سے اٹھ کر ان کے ساتھ ہو لیا۔ فرار کے کسی منصوبے پر عمل کرنے سے پیشتر میں بستی کے محل و وقوع اور ان راستوں کو اچھی طرح دیکھ لینا چاہتا تھا جس کے ذریعے مجھے اس منحوس قبیلے سے گلو خلاصی اختیار کرنی تھی۔ دو ہٹے کٹے آدمی جنہیں میں گونگا سمجھ رہا تھا مجھے کسی جانور کی طرح ہانکتے ہوئے کشادہ میدان کی طرف لے آئے، جہاں بستی کے تقریباً 60 افراد دائرے کی صورت میں اکٹھا تھے۔ مجھے اس دائرے کے اندر دھکیل دیا گیا، جہاں گوپی ناتھ سامنے ایک چھوٹے چبوترے پر آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا، اور اس کے سامنے پیتل کے ایک بڑے تشت میں وہی پراسرار کھوپڑی اور ہاتھوں کے استخوانی پنجر موجود تھے جس کا تذکرہ مرحوم خالد نے اپنی داستان میں کیا تھا۔ گوپی ناتھ کی پشت پر قبیلے کی لڑکیوں کی کافی تعداد ہاتھ باندھے کھڑی تھی، اور دائرے کی شکل میں کھڑے ہوئے مردوں کی گردنیں احتراماً جھکی ہوئی تھیں۔ شاید وہ کوئی رسم ادا کرنے والے تھے، یا پھر مجھے کوئی سزا سنائی جانے والی تھی۔ میں نے گوپی ناتھ کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں کی جگہ اس وقت بھی مجھے دہکتے ہوئے انگارے نظر آ رہے تھے۔ مجمع پر موت کا سناٹا آئی تھا۔ پھر رمبا، جو گوپی ناتھ کی سیدھی طرف منہ چبوترے کے قریب کھڑی تھی، بلند آواز میں بولی، راہو گورا کے عقیدت مندوں، آج 1 سال بعد پھر ہم دیوتاؤں کی خوشی کے لیے راہو گورا کی مقدس کھوپڑی کو پوتر اشنان دیں گے۔ دیوتاؤں کی مرضی سے گوپی مہاراج نے لاجونتی کے سندر بالک موہن کو پوتر اشنان کے لیے سویکار کیا ہے، اور ہمیں وشواس دلایا ہے کہ اس بلیدان سے موہن کی آتما امر ہو جائے گی اور لاجونتی کو دیویوں کی طرح پوجا جائے گا۔ چھاگلا قبیلے کے مہان لوگوں، تم جانتے ہو کہ راہو گورا کا مقدس راز ہمارے سینوں میں دفن ہے، اور اگر کوئی دشت یا پاپی اس مقدس راز کو جاننے کی کوشش کرتا ہے تو عظیم دیوتاؤں کا عذاب اسے نشٹ کر دیتا ہے۔ آج ہمارے درمیان ایک ایسا پاپی موجود ہے جسے ہماری آتماؤں کی رکشا کرنے والے مقدس راہو گورا کی پوتر کھوپڑی کا راز معلوم کرنے کے لیے ہماری بستی میں قدم رکھا ہے۔ گوپی مہاراج نے دیوتاؤں کی مرضی سے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آج سے ٹھیک 15 دن بعد پورنماشی کے روز، جب سورج دیوتا ڈوب رہا ہوگا، اس اجنبی کو کالی کے چرنوں میں بھینٹ چڑھا دیا جائے گا۔ رمبا نے اپنی تقریر ختم کی تو قبیلے کے لوگوں نے مجھے نفرت اور حقارت سے گھورنا شروع کر دیا۔ گوپی ناتھ کی قہر آلود اور شعلہ بار نگاہیں بدستور میرے چہرے پر مرکوز تھیں۔ پھر اس نے اپنا ایک ہاتھ بلند کیا تو تمام لوگوں کے سر دوبارہ عقیدت سے جھک گئے۔ پھر ایک بوڑھا مجمع سے نکل کر سامنے آ گیا اور اسے اپنے گلے میں پڑی ہوئی ڈھولک بجانی شروع کر دی۔ جو جو ڈھولک کی آواز تیز ہوتی جا رہی تھی، بوڑھے کے قدم بھی اسی رفتار سے ناچنے کے انداز میں تیز ہوتے جا رہے تھے، اور ابھی میں اس دیوانگی کا مطلب سمجھنے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ وہی لڑکی جو میرے لیے کھانا لائی تھی بھیڑ سے نکل کر سامنے آ گئی۔ اس وقت لڑکی کے جسم پر گھٹنوں تک ایک تنگ زیر جامہ کے سوا کوئی اور لباس نہیں تھا۔ اس کا اوپری جسم بالکل ننگا تھا، البتہ اسے مختلف رنگوں سے بڑی خوبصورتی سے سنوارا گیا تھا۔ اس حسین لڑکی نے، جو اس وقت اپنی برہنگی کی وجہ سے قیامت نظر آ رہی تھی، ایک 5-6 سال کے خوبصورت بچے کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ دائرے کے اندر داخل ہو کر لڑکی نے آگے بڑھ کر اس معصوم بچے کو تشت میں رکھی ہوئی کھوپڑی کے قریب کھڑا کر دیا۔ اس کے بعد اس نے جھک کر بڑی عقیدت سے اس ہیبت ناک اور منحوس کھوپڑی کو چوما،
پھر ہاتھ باندھ کر گوپی ناتھ کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ گوپی ناتھ کا ایک ہاتھ ابھی تک فضا میں بلند تھا۔ ڈھولک کی آواز کے ساتھ بوڑھے کی اچھل کود میں بھی دیوانگی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ مجمع بدستور سر جھکائے کھڑا تھا۔ اچانک گوپی ناتھ نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ نیچے کر لیا اور دوسرے ہی لمحے اس لڑکی کے پیر بھی رقص کے انداز میں متحرک ہو گئے۔ میں تصویر حیرت بنا اپنی جگہ بالکل خاموش کھڑا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ دونوں ہٹے کٹے آدمی جو مجھے کوٹری سے میدان تک لائے تھے ابھی تک میرے دائیں بائیں مسلط تھے۔ لڑکی کے رقص میں تیزی آتی جا رہی تھی۔ اس کے خوبصورت جسم کی طرح اس کا رقص بھی بے حد حسین تھا، لیکن اس وقت میں اس کی برہنگی یا اس کے رقص سے لطف اندوز نہ ہو سکا۔ نہ جانے کیوں ڈھول کی آواز میرے دل کی دھڑکنوں کو بے قابو کر رہی تھی۔ خوبصورت اور حسین لڑکی ناگن کی طرح ڈھول کی آواز پر لہرا رہی تھی، بل کھا رہی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا رقص بھی جنونی کیفیت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ اس کا جسم سرتاپا پسینے میں شرابور ہو چکا تھا اور وہ بے خودی کے عالم میں ناچ رہی تھی۔ گوپی ناتھ کی دہکتی ہوئی نگاہوں کی سرخی ہر لمحہ بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ وہ پوری توجہ سے رقص کرتی ہوئی لڑکی کو گھور رہا تھا۔ پھر اس نے لڑکی کی طرف سے توجہ ہٹا کر آسمان کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ میں ان حماقتوں کا مقصد ابھی تک نہیں سمجھ سکا تھا، لیکن پھر جو میری گناہگار نگاہوں نے دیکھا اس کا تصور آج بھی مجھے چکرا دینے کے لیے کافی ہے۔ اس اذیت ناک اور منحوس لمحے کی یاد آج تک میرے دل پر روز اول کی طرح نقش ہے، جب گوپی ناتھ نے آسمان کی جانب دیکھتے دیکھتے ایک بار پھر اپنا سیدھا ہاتھ فضا میں بلند کر لیا تھا۔ ڈھولک کی تیز آواز لڑکی کے جنونی رقص سے ہم آہنگ ہو رہی تھی کہ اچانک گوپی ناتھ نے اپنا بلند ہاتھ تیزی سے نیچے کر لیا۔ رقص کرتی ہوئی لڑکی نے غالباً اس کے ہاتھوں کا اشارہ دیکھ لیا تھا۔ وہ برق رفتاری سے رقص کرتی ہوئی تشت میں رکھی ہوئی منحوس کھوپڑی کے پاس پہنچ گئی۔ ڈھولک کی آواز اب اپنی انتہائی شدتوں کے ساتھ ابھر رہی تھی اور پھر اچانک میں نے دیکھا کہ رقص کرتی ہوئی لڑکی کے متحرک قدم رک گئے۔ اس نے اپنے زیر جامہ میں چھپا ہوا خنجر، جسے میں پہلے نہیں دیکھ سکا تھا، بڑی سرعت سے نکالا اور وحشیانہ انداز میں اس خنجر کو تشت کے قریب کھڑے ہوئے معصوم بچے کے ننگے پیٹ میں اتار دیا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے خنجر ایک طرف پھینک کر بچے کو دونوں ہاتھوں پر اٹھا کر اس طرح بلند کیا کہ اس کے جسم سے ابلنے والا خون تشت میں رکھی ہوئی منحوس کھوپڑی پر گرنے لگا۔ بچے کی کربناک چیخیں ڈھول کی تیز آواز میں دب رہی تھیں۔ وہ لڑکی کے ہاتھ میں تڑپ رہا تھا، لیکن لڑکی کی گرفت مضبوط تھی اور بچے کے جسم سے بہتا ہوا خون بدستور اس منحوس کھوپڑی کی پیاس بجھا رہا تھا۔ میں اس ہولناک منظر کی تاب نہ لا سکا۔ میرا کلیجہ کٹ رہا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی اور بے تحاشا پلٹ کر بھاگنے کی کوشش کی، لیکن میرے ہٹے کٹے محافظوں نے دوڑ کر مجھے پکڑ لیا۔ مجھے شدید ابکائیاں آ رہی تھیں۔ میں نے جو کچھ کھایا تھا حلق سے ابل کر باہر آ گیا۔ میرے محافظ مجھے بڑی بے دردی سے مار رہے تھے۔ میرا ذہن جیسے گنگ ہو گیا تھا۔ مجھے صرف اتنا یاد ہے کہ میں زمین پر غلاظت میں لتھڑا پڑا گوپی ناتھ اور اس کے ساتھیوں کو جنونی حالت میں بے تحاشا گالیاں سنا رہا تھا، اور میرے محافظوں کی ٹھوکریں اسی شدت سے میری دھنائی کر رہی تھیں۔ پھر مجھے کسی بات کا ہوش نہیں رہا تھا۔ میں 3 روز تک بخار کی شدت میں مبتلا رہا، جس کا اندازہ مجھے اپنے ہوش و حواس میں درست ہونے پر اپنی دستی کھڑی کی تاریخوں سے ہوا تھا۔ اس عرصے میں گوپی ناتھ اور اس کے ساتھیوں نے میرے ساتھ کیا برتاؤ کیا، مجھے اس کے بارے میں مطلب کچھ یاد نہیں۔ البتہ ہوش آنے پر میں اپنے جسم کو کپڑوں کی قید سے بے نیاز پایا تھا، لیکن بائیں بازو پر بندھا ہوا تعویذ ابھی تک اپنی جگہ پر موجود تھا۔ 3 روز تک بخار میں مبتلا رہنے سے مجھے سخت نقاہت اور کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ میرے محافظوں نے مجھے جس بے دردی اور بے رحمی سے مارا تھا اس کا اثر ابھی تک باقی تھا، اور درد کی اذیت ناک ٹیسیں مجھے تڑپا رہی تھیں۔ کوٹری کے اندر اس وقت مجھے شدید گھٹن کا احساس ہو رہا تھا، لیکن مجھے اس بات سے تقویت بھی ہو رہی تھی کہ میرے ہاتھ پاؤں آزاد تھے، انہیں دوبارہ رسیوں میں جکڑا نہیں گیا تھا۔ میں درد سے کراہتا ہوا آہستہ سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ مجھے وہ خونی رسم رہ کر یاد آ رہی تھی جسے میرے اعصاب کو شدید جھٹکے دے کر شل کر دیا تھا۔ چھاگلا قبیلے کے لوگ بلا شبہ شیطانی صفات کے مالک تھے اور درندوں سے زیادہ بدتر ثابت ہوئے تھے۔ مجھے اپنے بوڑھے رہبر گوکل داس کی یاد بڑی شدت سے آ رہی تھی۔ وہ غریبی میری ہی وجہ سے اپنے وعدوں کا بھرم نبھاتے ہوئے پراسرار درندگی کا شکار ہوا تھا، لیکن اس نے قدم قدم پر مجھے میرے ارادے سے باز رکھنے کی کوشش کی تھی۔ کاش میں نے اس کی بات مان لی ہوتی تو آج اس حالت کو نہ پہنچتا، لیکن جو کچھ کاتب تقدیر نے میری قسمت میں رقم کر دیا تھا اسے ٹالنا بھی میرے اختیار کی بات نہیں تھی۔ مجھے شیطانی بستی میں داخل ہوئے 5 دن گزر چکے تھے
اور ربا کے کہنے کے مطابق اپنی زندگی کے محض 10 دن اور باقی تھے، اور اس کے بعد مجھے بھی دیوتاؤں کے قدموں میں بھیٹ چڑھا دینے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ ان 10 دنوں کے اندر اندر مجھے اپنے فرار کے کسی منصوبے پر عمل کرنا لازم تھا، لیکن فی الحال میرے جسم میں اتنی قوت نہیں تھی کہ میں اٹھ کر اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکتا۔ نکاہت اور کمزوری کی اتنی زیادہ تھی کہ رہ رہ کر میرا سر گھومنے لگتا تھا اور مجھے چکر آنے لگتے تھے۔ میں زندگی اور موت کی اسی کشمکش سے دوچار تھا کہ کوٹری کا دروازہ کھلا اور گوپی ناتھ اپنے بھدے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ سجائے میرے سامنے آ گیا۔ میں نے ایک نظر اسے غور سے دیکھا، پھر اس کی آنکھوں کے سحر سے بچنے کے لیے اپنی نظریں جھکا لی۔ مجھے اس وقت اپنی برہنگی کا احساس بھی ہو رہا تھا، لیکن میں حالات کے پیش نظر اس احساس کو بھی خون کا گھونٹ سمجھ کر پی جانے پر مجبور تھا۔ کس وچار میں گم ہو مہاشے؟ گوپی ناتھ کی سرسراتی ہوئی آواز میرے کانوں میں گونجی۔ کیا چھاگلا قبیلے کے حالات جاننے کے لیے تمہارا من بیکل ہو رہا ہے؟ وہ بھول رہا تھا۔ میں تم لوگوں کی جو درندگی دیکھ چکا ہوں وہی بہت کافی ہے، میں نے حقارت سے جواب دیا۔ اتنی جلدی جیون سے نراش ہو گئے بالک؟ گوپی ناتھ نے میری بے بسی کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ ابھی تو تمہارے مرنے میں پورے 10 دن باقی ہیں۔ اس سمے میں تمہیں بہت کچھ دیکھنا پڑے گا۔ دیوتاؤں کی یہی مرضی ہے کہ تمہاری بھیٹ سویکار کرنے سے پیشتر تمہیں خوش رکھا جائے، وہ کہہ رہا تھا۔ میں بہت خوش ہوں گوپی ناتھ، میں نے بیزاری کا اظہار کیا۔ مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ تجھے تیرے حال پر چھوڑ دوں؟ گوپی ناتھ اس بار کسی زہریلے ناک کی طرح پھنکارتے ہوئے لہجے میں بولا۔ جب میرا تیرا کوئی سمبند نہیں تھا تو نے ہمارے رنگ میں بھنگ ڈالنے کی کوشش کیوں کی تھی؟ جواب دے مورخ، چھاگلا قبیلے کے باسیوں نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ گوپی ناتھ بولا۔ خالد کی موت میں کس کا ہاتھ تھا؟ میں نے اس بار تل ملا کر پوچھا۔ اس مورخ نے خود اپنی موت کو دعوت دی تھی، گوپی ناتھ لہرا کر بولا۔ ہم نے اسے سمجھا دیا تھا کہ وہ ہمارے راز کو کبھی اپنی زبان پر لانے کی کوشش نہ کرے۔ اگر وہ اپنی زبان بند رکھتا تو راہو گورا کی مقدس کھوپڑی کی سوگند ہم اس کے راستے میں کبھی نہ آتے، گوپی ناتھ نے کہا۔ اب میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے سوچتے ہوئے پوچھا۔ اگر میں تم سے وعدہ کر لوں کہ تمہارے قبیلے کے راز کو ہمیشہ اپنے سینے کی گہرائیوں میں دفن رکھوں گا تو کیا تم مجھے یہاں سے جانے کی اجازت دے دو گے؟ میں نے کہا۔ نہیں، گوپی ناتھ کرخت آواز میں بولا۔ تو پاپی ہے، تو نے گوپی کے ایک چیلے اور راہو گورا کے ایک سیوک کو مارنے کی کوشش کی تھی، اس لیے تجھے معاف نہیں کیا جا سکتا، گوپی ناتھ نے کہا۔ یہ سراسر الزام ہے، میں نے کسی انسان کو نہیں بلکہ اس کوڑیالے سانپ پر گولی چلائی تھی جس نے گوکل داس کو ہلاک کیا تھا، میں نے احتجاج کیا۔ جاندار سب برابر ہوتے ہیں مورخ، تو نہیں جانتا، لیکن سانپوں اور ناگوں کی بھی ایک دنیا ہے، ایک بستی، ایک کنبہ ہوتا ہے، اور منش کی طرح زمین پر رینگنے والے کیڑے بھی اپنے دوست اور دشمن کو پہچاننے کی حس رکھتے ہیں۔ ان میں بھی منش کی طرح شکتی ہوتی ہے، ایسی مہان شکتی تو آج تک کوئی مہان اور بلوان منش نہیں پراپت یعنی حاصل کر سکا، پرنتو تو ان باتوں کو نہیں سمجھ سکے گا، گوپی ناتھ نے کہا۔ گوپی ناتھ اس وقت انتہائی غیظ و غضب کی حالت میں تھا۔ اس کی باتیں میرے ذہن میں نشتر کی طرح چبھ رہی تھیں اور اس کی بڑی بڑی سرخ آنکھوں کی وحشت ہر لمحہ بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ وہ روانی میں ایسے ایسے راز مجھ پر افشا کر رہا تھا جو میری سمجھ سے بالاتر تھے۔ میں تصویر حیرت بنا اس کی باتوں کو سنتا رہا۔ وہ مجھے اس کوڑیالے سانپ کو گولی مارنے کا مجرم گردان رہا تھا جس نے بعد میں ایک نوجوان کا روپ دھار لیا تھا۔ گوپی ناتھ راہو گورا کا پجاری ہے، اس نے مجھے غضبناک نگاہوں سے گھورتے ہوئے کہا۔ تجھے تیرے پاپ کی سزا اوش ملے گی۔ دیوتاؤں نے پورنماشی کی رات تیری بھیٹ مانگی ہے، اس لیے اب دھرتی کی کوئی شکتی تجھے بچا نہیں سکتی، اور تیری موت سے پہلے ہم تیری دھرم پتنی کو بھی مار کر نرک یعنی جہنم میں پہنچا دیں گے، گوپی ناتھ کہہ رہا تھا۔ نہیں، تم ایسا نہیں کرو گے، میری بیوی نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، وہ بے قصور ہے، میں چیخ اٹھا۔ مجھ پر اچانک ہذیانی کیفیت طاری ہو گئی۔ میں خالد کی موت کے سلسلے میں گوپی ناتھ کی پراسرار قوتوں کا کچھ اندازہ لگا چکا تھا۔ اس شیطان سے کچھ بعید نہیں تھا، اس لیے جب اس کی ناپاک اور منحوس زبان پر عائشہ کا ذکر آیا تو میں بے اختیار تڑپ اٹھا اور گوپی ناتھ سے عائشہ کے سلسلے میں رحم کی بھیک مانگنے لگا۔ میری بے بسی اور قسم پرسی کا تماشا دیکھ کر گوپی ناتھ کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ پھر اس نے اچانک میری پشت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بڑے خونخوار لہجے میں کہا، راہو گورا کی آنکھوں میں غور سے دیکھ پاپی، تجھے تیری دھرم پتنی کا انجام نظر آ جائے گا، اس نے کہا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہی منحوس کھوپڑی میری پشت پر رکھی ہوئی تھی جسے 3 روز قبل ایک معصوم بچے کے خون سے غسل دیا گیا تھا، لیکن اس وقت مجھے ہاتھ کی ہڈیوں کے وہ تینوں پنجر نظر نہیں آئے تھے
جو میں اس سے پہلے دیکھ چکا تھا۔ کھوپڑی میں آنکھوں کے بھیانک غار مجھے بے حد ڈراؤنے نظر آ رہے تھے۔ میں گوپی ناتھ کی ہدایت پر ان کی آنکھوں میں جھانکتا رہا۔ ایسا ایسا مجھے اپنا پورا وجود خلاؤں میں گھومتا محسوس ہوا۔ میرے ذہن پر دھند سی طاری ہو چلی تھی، اور پھر میں نے اس منحوس کھوپڑی کی ایک آنکھ کو روشن ہوتے دیکھا، اور اس کے بعد روشنی کے لہریے یکلخت غائب ہو گئے، اور اس کی جگہ مجھے میری خوابگاہ نظر آنے لگی، جہاں میری معصوم بیوی عائشہ مسیری پر محو خواب تھی۔ مجھے اپنی خوابگاہ کی ایک ایک چیز بہت صاف طور پر نظر آ رہی تھی۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگیں۔ گوپی ناتھ نے مجھے جس سحر میں مبتلا کر دیا تھا، میں اسے نجات حاصل نہ کر سکا، اور ٹکٹکی باندھے عائشہ کی صورت دیکھتا رہا، جو اس وقت سوتے میں بھی بے حد معصوم نظر آ رہی تھی۔ گوپی نے میرے ذہن کو اپنی پراسرار قوتوں سے مفلوج کر دیا تھا۔ میری کیفیت کسی ایسے تماشائی سے مختلف نہ تھی، جو کسی خاص منظر میں ڈوب کر ہر احساسات سے عاری ہو جاتا ہے۔ میری نگاہیں عائشہ کے چہرے پر مرکوز تھیں کہ ماں میں نے ایک کوڑیالے سانپ کو نمودار ہوتے دیکھا، جو کنڈلی مارے عائشہ کے سرہانے بیٹھا اپنا پھن لہرا رہا تھا، اور اس کے پھن سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ میں نے اس کوڑیالے سانپ کو پہچان لیا۔ یہ ہو بہو وہی سانپ تھا جس نے گوکل داس کو ڈسا تھا، اور اس کے پھن پر ٹھیک اسی جگہ سے خون رس رہا تھا جہاں میری رائفل کی گولی لگنے سے وہ تڑپ کر خاردار جھاڑیوں پر گرا تھا۔ موت کو اپنی بیوی کے اتنے قریب دیکھ کر میں بے اختیار چیخ اٹھا۔ میں نے پوری قوت سے اپنا ہاتھ اس منحوس کھوپڑی پر مارا، لیکن میرا ہاتھ پوری قوت سے زمین سے ٹکرایا۔ راہو گورا کی پراسرار کھوپڑی یکلخت میری نگاہوں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ میں نے پلٹ کر گوپی ناتھ کو دیکھنا چاہا، لیکن وہ بھی کوٹری میں موجود نہیں تھا۔ البتہ رمبا اپنی تمام تر جلوہ سامانیوں کے ساتھ میرے سامنے کھڑی بڑے بے معنی انداز میں مسکرا رہی تھی۔ مجھے اپنی سانس سینے میں گھٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ گوپی ناتھ کہاں ہے؟ میں نے اپنی سانسوں پر قابو پاتے ہوئے رمبا سے پوچھا۔ اپنی سندر پتنی کے لیے بہت بیکل نظر آ رہے ہو، کیوں بابو؟ رمبا نے یکلخت سنجیدگی اختیار کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں نے تیزی سے جواب دیا، میں تمہارے دیوتاؤں کے قدموں میں اپنی زندگی کی بھیٹ دینے کو تیار ہوں، لیکن میری بیوی بے گناہ ہے۔ میں گوپی ناتھ سے مل کر اپنی معصوم بیوی کے لیے رحم کی درخواست کرنا چاہتا ہوں، میں نے کہا۔ گوپی مہاراج تمہاری درخواست پر غور کر سکتے ہیں، پرنتو ایک شرط پر، اس نے کہا۔ وہ کیا؟ میں نے پوچھا۔ تم اس بندھن کو اپنے شریر سے دور کر دو، رمبا نے میرے تعویذ کی سمت میں اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میں تیار ہوں، لیکن اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ تم لوگ بعد میں میرے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کرو گے؟ میں نے رمبا کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ تمہیں مجھ پر، راہو گورا کی داسی پر وشواس کر لینا چاہیے، رمبا نے سنجیدگی سے کہا۔ اس کے سوا تمہیں یقین دلانے کے لیے ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے، رمبا بولی۔ ٹھیک ہے، مگر کیا تم مجھے سوچنے کا موقع نہیں دو گی؟ میں نے تذبذب کے عالم میں کہا۔ تو رمبا کی پیشانی شکن آلود ہو گئی۔ اس کی نگاہوں میں میرے لیے حقارت اور نفرت کا جذبہ ابھر آیا۔ وہ میری بات کا جواب دیے بغیر واپسی کے ارادے سے پلٹی، تو میں نے بڑی سرعت سے اٹھ کر اس کا نازک ہاتھ تھام لیا، لیکن دوسرے ہی لمحے میرے ذہن کو اتنا شدید جھٹکا لگا کہ میں اچھل کر خوفزدہ انداز میں 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ رمبا کا ہاتھ تھامتے وقت مجھے اس کے جسم پر نظر آنے والے گوشت کا لمس قطن محسوس نہیں ہوا تھا، بلکہ یوں لگا تھا جیسے میں نے مردہ اور سوکھی ہڈیوں کو تھام لیا تھا۔ پھر اس سے قبل کہ میں کچھ کہتا، رمبا مجھے گھورتی ہوئی کوٹری سے باہر چلی گئی، اور میں اس کے جانے کے بعد بے سدھ ہو کر زمین پر گر پڑ کر ہانپنے لگا۔ میرے ذہن میں متواتر ایک ہی جملے کی تکرار گونج رہی تھی، رمبا کی حقیقت بھی ایک حسین فریب ہے، اور اس جملے کی تکرار سے جھلا کر میں نے دونوں ہاتھ اپنے کانوں پر پوری شدت سے جما لیے اور آنکھیں بند کر لیں۔ میرا دل سینے کی گہرائیوں میں بڑی تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ پھر خوف اور دہشت کے ملے جلے احساسات برف بن کر میرے پورے وجود پر اس طرح حاوی ہوئے کہ میرے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتیں بھی منجمد ہو کر رہ گئیں۔ حالات کے نشیب و فراز اور حادثات کی نزاکتوں نے مجھے حد درجہ خوفزدہ کر دیا تھا، لیکن ایک بات میرے ذہن میں آہستہ آہستہ پختہ ہوتی جا رہی تھی۔ جب تک میرے بازو پر تعویذ موجود ہے، شیطانی قوتیں مجھے کوئی گزن پہنچا نہیں سکتی۔ رمبا نے بھی عائشہ کی زندگی کی خاطر یہی شرط لگائی تھی کہ میں اپنے جسم سے اس تعویذ کو دور کر دوں، لیکن قدرت میرا ساتھ دے رہی تھی۔ رمبا کا ہاتھ پکڑتے ہی اس کی حقیقت مجھ پر واضح ہو گئی تھی۔ اس کا وجود فریب نظر کے سوا اور کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ رمبا مر چکی تھی جو پرشوتم کی پتنی تھی، اور اب جو رمبا زندہ تھی وہ گوپی ناتھ کی پراسرار اور شیطانی قوتوں کا ایک خوبصورت شاہکار تھی۔ مرحوم خالد بھی اسے دیکھ کر دھوکہ کھا گیا تھا، اور اگر میں نے بھی اس کا نازک ہاتھ تھامنے کی جسارت نہ کی ہوتی تو شاید میں بھی اس کے حسین فریب کے خوبصورت جال میں پھنس کر
اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا، لیکن ان تمام حقیقتوں سے آگاہ ہونے کے باوجود مجھے شب و روز اپنی معصوم بیوی عائشہ کا خیال ستاتا رہتا تھا۔ راہو گورا کی کھوپڑی کی روشن آنکھوں میں میں نے جو منظر دیکھا تھا وہ مجھے ہر وقت بے چین رکھتا تھا۔ جو شیطانی قوتیں ہزاروں میل دور سے خالد کی موت کا سبب بن سکتی تھیں، وہ عائشہ کو بھی نقصان پہنچا سکتی تھیں۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے کڑیالے سانپ کو عائشہ کے سرہانے دیکھا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ مجھے اس کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا، اور مجھ پر جو پہرے عائد تھے انہیں توڑ کر فرار ہو جانا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ میرے ہاتھ پیر ضرور آزاد تھے، لیکن اب مجھے اس کوٹری سے جہاں مجھے مقید کیا گیا تھا باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ کوٹری کے باہر ہر وقت گوپی ناتھ کے آدمی میری نگرانی پر مامور رہتے تھے۔ ایک بار میں نے ہمت کر کے رات کی تاریکی میں کوٹری سے نکل کر فرار ہونے کی کوشش کی تھی، لیکن میرے پہرے داروں نے مجھے دوڑ کر پکڑ لیا، پھر مجھے بری طرح زد و کوب کر کے دوبارہ کوٹری کے اندر دھکیل دیا۔ 4 روز تک گوپی ناتھ یا رمبا میں سے کوئی بھی مجھ سے ملنے نہ آیا۔ البتہ گونگے میرے لیے کھانا لاتے رہے، جس کو میں زندگی برقرار رکھنے کے لیے بہرحال زہر مار کرتا رہا۔ گوپی ناتھ کی پراسرار خاموشی نے مجھے حالات کے پیش نظر بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ شاید وہ بدبخت میری موت کے لیے کوئی نیا منصوبہ تیار کر رہا تھا۔ 5ویں روز بھی دن بھر میں اپنی کوٹری میں پڑا اپنی بے بسی اور مجبوریوں پر ماتم کرتا رہا، لیکن رات کو جب میرا ذہن تھک کر بے حال ہو رہا تھا، دونوں گونگے کوٹری کے اندر آئے اور مجھے ٹھوکر مار کر ہوش میں لانے کے بعد باہر چلنے کو کہا۔ چھاگلا قبیلے میں میرے 10 دن پورے ہو چکے تھے، اور رمبا کے کہنے کے مطابق ابھی میری زندگی کے 5 دن باقی تھے۔ میں لڑکھڑاتے قدموں سے گونگوں کے ساتھ باہر آیا۔ بستی میں اس وقت ہر طرف موت کا پراسرار سناٹا تاری تھا۔ مجھے گوپی ناتھ کے مکان میں لے جایا گیا، جہاں گوپی ناتھ کے ساتھ رمبا بھی موجود تھی۔ گوپی ناتھ کی خوفناک نظریں کچھ دیر تک میرے چہرے پر مرکوز رہیں، پھر وہ سپاٹ آواز میں بولا، اب کیا خیال ہے تمہارا؟ اس نے پوچھا۔ میں تم سے صرف ایک درخواست کروں گا گوپی ناتھ، تم جتنی جلدی ممکن ہو سکے مجھے اپنے دیوتاؤں کی بھیंٹ چڑھا دو، میں نے بیزاری سے کہا۔ ابھی تمہاری موت کا سمے نہیں آیا، وہ سرد آواز میں بولا۔ پورنماشی کی رات آنے میں ابھی 5 دن اور باقی ہیں۔ دیوتاؤں کی مرضی کے مطابق تمہیں ابھی اپنے جیون کے 5 دن اور پورے کرنے ہیں، گوپی ناتھ نے کہا۔ میں تمہارے رحم و کرم پر ہوں گوپی ناتھ، لیکن کیا تم مجھے اتنا بتاؤ گے کہ میری بیوی کے ساتھ تم لوگوں نے کیا سلوک کیا ہے؟ میری آواز رند گئی۔ تمہاری پتنی ابھی زندہ ہے بالک، تم چاہو تو بچ سکتی ہے، لیکن اس کے لیے تمہیں رمبا کا کہا پورا کرنا ہوگا۔ گوپی ناتھ نے میری تعویذ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اپنے شریر سے اسے کھول کر جلا دو، میں وچن دیتا ہوں کہ تمہاری پتنی زندہ رہے گی، گوپی ناتھ نے کہا۔ گوپی ناتھ نے پھر وہی بات کہی تھی جو رمبا مجھ سے پہلے کہہ چکی تھی۔ میں نے فوراً ہی گوپی ناتھ کی بات کا جواب نہیں دیا۔ عائشہ کی زندگی بچانے کی خاطر میں بڑی سے بڑی قربانی دے سکتا تھا، لیکن اب مجھے ان پراسرار شیطانوں کی باتوں پر کوئی اعتبار نہیں رہا تھا۔ وہ صرف میرا تعویذ میرے جسم سے اتروانا چاہتے تھے، اس کے بعد میرے پاس اپنے بچاؤ کے لیے کوئی حربہ باقی نہ رہتا۔ وہ گندی قوتوں کے مالک تھے، لیکن تعویذ کی موجودگی میں ان کی گندی قوتیں میرا کچھ بگاڑ نہ سکتی تھیں۔ ایسی صورت میں تعویذ بازو سے کھول دینے کے بعد میری اپنی زندگی کی امید بھی ختم ہو جاتی۔ میں ابھی انہی خیالات میں گم تھا کہ گوپی ناتھ نے معنی خیز مگر شفاق آواز میں کہا، اگر تم نے ہمارا کہا نہ مانا تو راہو گورا کی سوگند، دیوتاؤں کا عطاب تمہارے پورے کنبے کو تباہ کر دے گا، گوپی ناتھ نے کہا۔ میں ایک مسلمان ہوں گوپی ناتھ، میں نے کچھ سوچ کر تھیکی آواز میں کہا۔ موت اور زندگی خدا کے ہاتھ میں ہے، تقدیر کے لکھے کو دنیا کی کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی۔ اگر میری وجہ سے میرے خاندان کی تباہی قدرت کا فیصلہ ہے تو یہ فیصلہ بھی اٹل ہے ہوگا، تمہاری دیوی اور دیوتا بھی اس فیصلے کو نہیں ٹال سکیں گے، میں نے کہا۔ مورکھ، گوپی ناتھ کا لہجہ کرخت ہو گیا، تو نہیں جانتا کہ ہم کتنی مہان شکتیوں کے مالک ہیں؟ کیا تیرے لیے رمبا کی مثال کافی نہیں ہے؟ اسے غور سے دیکھ، ہم نے دیوتاؤں کی مرضی سے اسے نیا جیون دان کیا ہے، وہ بولا۔ میں رمبا کی زندگی کی حقیقت محسوس کر چکا ہوں، میں نے دبی زبان میں کہا۔ تو کیا تو ہمارا کہا ٹالنے کی ہمت کرے گا؟ گوپی ناتھ غصے سے بل کھاتا ہوا اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں کی شیطانی قوتیں شدید ہو رہی تھیں، لیکن اب میں طے کر چکا تھا کہ جب موت ہی مقدر ہے تو میں کسی بزدلی کا مظاہرہ نہیں کروں گا۔ چنانچہ میں نے بھی قدرے تیز ہوتے ہوئے جواب دیا، ہاں گوپی ناتھ، تم خواہ مخواہ مجھ پر کتنا ہی ظلم ڈھاؤ، میں اس مقدس تعویذ کو اپنے جسم سے الگ نہیں کروں گا، میں نے کہا۔ پھر سوچ لے پاپی، تیرے کارن تیرے کنبے کے لوگ بھی بڑی اذیت ناک موت مارے جائیں گے، گوپی ناتھ نے کہا۔
ایک بات کہوں گوپی ناتھ، میں نے ہمت کر کے کہا، جب تمہیں اپنی شکتی پر اتنا ہی گھمنڈ ہے اور میں تمہارے رحم و کرم پر ہوں تو تم خود اس تعویذ کو میرے جسم سے کیوں نہیں اتار لیتے؟ میں نے کہا، اور میرا اندازہ ٹھیک ہی ثابت ہوا۔ گوپی ناتھ میرا جواب سن کر ایک لمحے کو چونکا، پھر اس کی وحشتوں میں بتدریج اضافہ ہونے لگا۔ وہ غصے اور جنون کے عالم میں اپنے ہونٹ کاٹ رہا تھا۔ اس کی شعلہ بار نگاہیں مجھے گھور رہی تھیں۔ رمبا بدستور اس کے پیچھے ہاتھ باندھے خاموش کھڑی تھی، لیکن میرے جواب نے اس کے چہرے پر بھی غور و فکر کے تاثرات پیدا کر دیے تھے۔ وہ بھی مجھے خوفناک اور حقارت بھری نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ گوپی ناتھ کسی زخمی درندے کی طرح اپنی جگہ پہ کھڑا پیچ و تاب کھا رہا تھا۔ پھر اس نے تیزی سے پلٹ کر اس منحوس کھوپڑی کی طرف دیکھا جو اس کے کمرے میں ایک کشادہ طاق پر سجی ہوئی تھی۔ کھوپڑی کے قریب ہی ہاتھوں کے 3 پنجر بھی موجود تھے۔ چند ثانیے تک وہ اس کھوپڑی کو، جسے وہ راہو گورا کی مقدس کھوپڑی کے نام سے موسوم کرتا تھا، گہری نظروں سے گھورتا رہا۔ پھر اچانک میں نے اسے گھٹنوں کے بل کچی زمین پر پوجا کے انداز میں بیٹھتے ہوئے دیکھا۔ گوپی ناتھ کی تقلید میں رمبا نے بھی فرش پر اسی انداز میں بیٹھ کر اپنے ہاتھ باندھ لیے۔ اس کی نگاہیں بھی کھوپڑی پر مرکوز ہو گئی تھیں۔ پھر گوپی ناتھ کی کھنکتی ہوئی آواز کمرے کے سکوت کا سینہ چیرتی ہوئی ابھری تھی، اے مقدس راہو گورا کی عظیم کھوپڑی، تیرا سیوک آج پھر تیرے سامنے ہاتھ باندھ کر تیری مرضی معلوم کرنے کے لیے موجود ہے۔ چھاگلا قبیلے کے باسی تیرے نام کے پجاری ہیں، تو ہماری آتماؤں کی رکشا کرتا ہے۔ اگر تیرا سایہ ہمارے سروں پر نہ ہوتا تو چھاگلا قبیلے کی یہ بستی کھنڈرات میں تبدیل ہو چکی ہوتی۔ مقدس راہو گورا، ہم سب تیرے پجاری ہیں، ہمیں کوئی ایسا راستہ بتا کہ ہم اس دشت اور پاپی کا سر نیچا کر سکیں جو ہمارے قبیلے کا سکون برباد کرنے کے لیے آ گیا ہے۔ تو گواہ ہے کہ اس پاپی نے تیرے ایک سیوک کو زخمی کیا ہے، ہمیں کوئی اشارہ دے، ہمیں راستہ دکھا۔ گوپی ناتھ بہت دیر تک اس مردہ اور منحوس کھوپڑی سے مخاطب رہا، پھر سے خاموش ہو کر اپنا سر زمین پر رکھ دیا۔ رمبا نے بھی اس بار اس کی تقلید کی۔ میں خاموش کھڑا تھا۔ میرے دونوں گونگے محافظ اس وقت بھی پوری طرح چوکس نظر آ رہے تھے۔ پھر میں چونک اٹھا۔ راہو گورا کی بے جان کھوپڑی سے ایک آواز کمرے کے سکوت کا طلسم توڑتی ہوئی ابھری تھی، چھاگلا قبیلے کے پجاریوں، راہو گورا کے سیوکوں، راہو گورا نے تمہاری پکار سن لی ہے، نراش مت ہو، اٹھو اور باہر جا کر دیکھو، راہو گورا نے تمہارے دشمن کا سر نیچا کرنے کا سامان کر دیا ہے۔ کھوپڑی کی آواز تھم گئی تو گوپی ناتھ اور رمبا کے سر بڑی تیزی سے اٹھے۔ میں ان کی آنکھوں میں کامیابی کی چمک دیکھ رہا تھا۔ میں نے مرعوب ہونے کی کوشش نہ کی۔ میں سمجھ جاتا کہ شیطانی قوتیں پھر میرے لیے کوئی جال بن رہی ہیں اور کوئی نیا شعبدہ ظہور پذیر ہونے کو ہے۔ لیکن جب گوپی ناتھ اور رمبا گھر سے باہر نکلے اور میرے گونگے محافظ مجھے گوپی ناتھ کے اشارے پر کھینچ کر باہر لائے تو میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میری جوانمردی کو ایک ایسا دھچکا لگا کہ میں چکرا کر رہ گیا اور میری ہمت جواب دینے لگی۔ بستی کا بڑا میدان جہاں میں نے کچھ دیر پہلے ہو کا عالم دیکھا تھا، وہاں اس وقت چھاگلا قبیلے کے تمام باسی اپنے اپنے ہاتھوں میں جلتی ہوئی مشعلیں لیے کھڑے تھے اور ان کے درمیان میری بیوی تھی۔ میری معصوم عائشہ 4 ہٹے کٹے اور ننگ دھڑنگ کریہ صورت نوجوانوں کے نرگے میں بے بس کھڑی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ عائشہ کو اس حالت میں دیکھ کر میری نگاہوں میں خون اتر آیا۔ میں نے خود کو اپنے گونگے محافظوں کی گرفت سے آزاد کرانے کے لیے بھرپور جدوجہد کی، لیکن تڑپ کر رہ گیا۔ گوپی ناتھ کو دیکھ کر تمام قبیلے کے باسیوں نے اپنا سر جھکا دیا تھا، لیکن میری نگاہیں بدستور عائشہ پر جمی ہوئی تھیں جو خوف و دہشت سے زرد ہو گئی تھی۔ میں نے اسے اپنی موجودگی کا احساس دلانے کے لیے چیخنا چاہا، لیکن میری قوت گویائی جیسے سلب ہو گئی۔ میری آواز حلق سے باہر نکل نہ سکی۔ گھٹن اور بے بسی کا احساس مجھے تڑپاتا رہا۔ مجھ پر دیوانگی اور جنون کی ملی جلی کیفیتیں طاری ہو رہی تھیں، لیکن میرے بے رحم گونگے محافظوں کی گرفت اس قدر آہینی تھی کہ میں سوائے ان کی گرفت میں اچھلنے کودنے کا اور کچھ بھی نہ کر سکا۔ گوپی ناتھ آہستہ آہستہ چلتا ہوا آگے بڑھا، پھر چبوترے پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا تو مجھے بھی کھینچ کر اس کے قریب لے جایا گیا۔ میں ٹکٹکی باندھے عائشہ کو دیکھ رہا تھا جو بری طرح سہمی اور خوفزدہ نظر آ رہی تھی۔ گوپی ناتھ نے چبوترے پر بیٹھ کر ایک بار میری طرف بڑی حقارت بھری نظروں سے دیکھا، پھر اس کا ہاتھ فضا میں تیزی سے بلند ہو گیا اور اسی لمحے مجمع کی پشت سے ڈھول پیٹنے کی آواز بلند ہونا شروع ہو گئی۔ جلتی ہوئی شعلوں کی کپ کپاتی روشنی نے ماحول کو بے حد بھیانک اور پراسرار بنا دیا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے لاتعداد گندی روحوں نے چھاگلا قبیلے کے افراد پر حملہ کر دیا ہو اور آتشیں رقص کر رہی ہوں۔ گوپی ناتھ چند ثانیے اپنا ہاتھ بلند کیے رہا۔ ڈھول کی آواز تیز ہوتی جا رہی تھی، پھر اچانک گوپی ناتھ نے اپنا ہاتھ نیچے گرا لیا اور اسی لمحے 4 ننگ دھڑنگ
نوجوان جو ڈھول کی آوازوں پر چھوٹے چھوٹے قدم اچھال کر رقص کر رہے تھے وحشیانہ انداز میں عائشہ پر ٹوٹ پڑے اور پلک جھپکتے میں اس کے خوبصورت اور نازک جسم کو کپڑوں کی قید سے آزاد کر دیا۔ میرے ابلتے ہوئے خون نے ایک بار پھر جوش مارا۔ میں نے پوری شدت سے ایک بار پھر خود کو اپنے گونگے محافظوں کی گرفت سے آزاد کرنے کی جدوجہد کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ عائشہ کی کربناک اور دلخراش چیخیں میرے دل کو جھنجھوڑ رہی تھیں۔ وہ دیوانوں کی طرح چیخ چیخ کر ان درندوں سے رحم کی بھیک مانگ رہی تھی جو اسے زمین پر گرا کر اس کے جسم کو بھوکے بھیڑیوں کی طرح نوچ کھسوٹ رہے تھے اور جنونی انداز میں خوشی سے نعرے بلند کر رہے تھے۔ پھر جب ان وحشی درندوں کی وحشتیں کم ہوئیں اور وہ عائشہ سے دور ہوئے تو میں نے دیکھا کہ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ مشعلوں کی کپکپاتی روشنیوں کے درمیان اس کا ساکت جسم بڑا بھیانک لگ رہا تھا، جس پر جگہ جگہ خون کے دھبے بھی نظر آ رہے تھے۔ ظالم اور درندہ صرف بھیڑیوں نے اس کے جسم کو شاید اپنے ناپاک اور گندے دانتوں سے بھی بھنبوڑنے کی کوشش کی تھی۔ کاش میں اس منظر کو دیکھنے سے پہلے ہی مر گیا ہوتا، لیکن میں مرا نہیں تھا، زندہ تھا اور بے بسی سے سب کچھ اپنی نگاہوں سے دیکھنے پر مجبور تھا۔ اگر میری بس میں ہوتا تو شاید میں پوری چھاگلا کو موت کے گھاٹ اتار دیتا، لیکن میں لاچار تھا۔ پھر گوپی ناتھ چبوتے سے اٹھا تو ڈھول کی آوازیں یکلخت بند ہو گئیں۔ مجمع کی نگاہیں گوپی ناتھ کی جانب اٹھ گئی تھیں۔ کچھ دیر سکوت طاری رہا، پھر گوپی ناتھ نے بلند آواز میں کہا، مقدس راہو گورا کے عظیم پجاریوں، آج تم نے ایک بار پھر اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ راہو گورا مہان شکتیوں کا مالک ہے۔ اس کے لیے فاصلوں کی قید اور سمندر کی گہرائیاں بھی کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ وہ سب سے زیادہ مہان اور بلوان ہے۔ اس کے پوتر ہاتھ سنسار کے کونے کونے تک پہنچ سکتے ہیں۔ آج میں نے راہو گورا کے سامنے ہاتھ باندھ کر پرارتھنا کی تھی کہ وہ ہمیں راستہ دکھائے اور ہماری سہایتا کرے، اور تم نے دیکھا کہ راہو گورا نے ہمیں جو راستہ دکھایا اس نے ہمارے دشمن کا سر نیچا کر دیا ہے۔ لیکن ابھی ہمارا انتقام پورا نہیں ہوا۔ ابھی دشمن کو دیوتاؤں کے چرنوں میں بھیٹ چڑھانے میں 5 چندرما اور 6 سورجوں کا سفر باقی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے دشمن کی سندر پتنی کے کومل شریر کی رکشا کرنی ہوگی اور راہو گورا کے نام پر 5 روز تک اس کے سندر شریر کی اگنی کو ٹھنڈا کرنے کا پوتر کھیل جاری رکھنا ہوگا۔ یہی راہو گورا کی مرضی ہے اور اسی میں ہم سب کی مکتی ہے۔ اس لیے گوپی ناتھ پوری توجہ سے مجمع کو مخاطب کر رہا تھا۔ وہ شاید ابھی تقریر جاری رکھنا چاہتا تھا، لیکن اسے اس کا موقع مل نہ سکا۔ گولیوں کی اچانک ابھرنے والی آوازوں نے قبیلے کے باسیوں کے ساتھ ساتھ میرے اوسان بھی خطا کر دیے۔ پھر قبل اس کے کہ میں حالات کا کچھ اندازہ لگا سکتا، جلتی ہوئی مشعلیں اچانک بجھ گئیں اور ہر چیز گھپ اندھیروں میں ڈوب کر رہ گئی۔ میرے محافظوں نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ شاید گولیوں کی بوچھاڑ میں انہیں مجھ سے زیادہ اپنی زندگی کی فکر لاحق ہو گئی تھی۔ میں نے آزاد ہوتے ہی اندازے سے اس طرف دوڑنا شروع کیا جہاں عائشہ کا جسم پڑا تھا، لیکن اچانک ایک سنسناتی ہوئی گولی میری داہنی پنڈی میں پگھلتے ہوئے شیشے کی طرح اتر گئی اور دوسرے ہی لمحے میں کسی کٹے ہوئے شیطان کی طرح لہراتا ہوا ڈھیر ہو گیا۔ مجھے صرف اتنا یاد ہے کہ میری زمین پر گرتے ہی پورا علاقہ تیز روشنیوں سے جاگ اٹھا تھا اور سنسناتی ہوئی گولیاں فضا میں گونج پیدا کر رہی تھیں، اور اس کے بعد کیا ہوا مجھے کچھ یاد نہیں۔ دوسری بار ہوش آیا تو میرا سر شدید بھاری ہو رہا تھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں ایک طویل وقفے تک سوتے رہنے کے بعد جاگا ہوں۔ تیز روشنی سے میری آنکھیں چکاچوند ہوتی تو میں نے جلدی سے آنکھیں بند کر لی، لیکن میرا ذہن رفتہ رفتہ بیدار ہو رہا تھا۔ مجھے گزری ہوئی باتیں ایک ایک کر کے یاد آ رہی تھیں۔ پھر عائشہ کے ساتھ پیش آنے والا اذیت ناک واقعہ یاد آیا تو میں چیخ مارتا ہوا ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ میں نے آنکھیں کھول کر اطراف میں دیوانوں کی طرح دیکھا۔ میں اس وقت غالباً کسی ہسپتال میں بستر پر موجود تھا، جس کا اندازہ مجھے اس نرس کو دیکھ کر ہوا جو میری چیخ سے خوفزدہ ہو کر میرے اٹھتے ہی بڑی تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا اور آہستہ سے بستر پر دراز ہو گیا۔ میرے ذہن پر ابھی تک ان واقعات کے بوجھل تاثرات طاری تھے۔ کچھ دیر بعد ایک ڈاکٹر تیز تیز قدم اٹھاتا 2 نرسوں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ مجھے ہوش و حواس میں دیکھ کر اس نے اطمینان کا سانس لیا، پھر میری نبض پر ہاتھ رکھ کر میرے دل کی کیفیتوں کا اندازہ لگانے لگا۔ دونوں نرسیں ڈاکٹر سے 2 قدم دور کھڑی مجھے حیرت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ ڈاکٹر، میں کہاں ہوں؟ میں نے نقاہت بھری آواز میں پوچھا۔ آپ اس وقت ڈھاکہ کے ہسپتال میں ہیں مسٹر صدیقی، ڈاکٹر نے مجھے میرے نام سے مخاطب کرتے ہوئے بڑے نرم لہجے میں کہا۔ خدا کا شکر ہے کہ آپ کو ہوش آ گیا، لیکن میں یہاں تک کس طرح پہنچا؟ میں نے کہا۔ آپ کو آرام کی شدید ضرورت ہے، اس لیے میں درخواست کروں گا کہ آپ فی الحال اپنے ذہن پر کوئی بوجھ نہ ڈالیں۔
ڈاکٹر نے بڑی محبت سے مجھے مشورہ دیا۔ پھر غالباً اس نے میرے ذہن اور تھکے ہوئے اعصاب کو مزید سکون پہنچانے کی خاطر نیند کا انجیکشن لگا دیا۔ میری آنکھوں کے پپوٹے ایک بار پھر بوجھل ہو کر آہستہ آہستہ بند ہونے لگے اور میں ہر بات سے بے نیاز ہو کر گہری نیند میں کھو گیا۔ ڈھاکہ کے اسپتال میں مجھے پوری 10 روز تک رکھا گیا۔ اس دوران جب بھی میرا ذہن ذرا سا جاگتا اور ڈاکٹر سے میں تفصیل معلوم کرنے کی کوشش کرتا، مجھے نیند کا انجیکشن یا خواب آور گولیاں دے کر دوبارہ پرسکون کر دیا جاتا۔ غرض یہ کہ پورے 10 روز تک خوابوں کی حالت سے دوچار رکھا گیا۔ پھر جب میرے ذہن کی حالت بہتر ہو گئی اور پنڈلی کا زخم مندمل ہونے لگ گیا تو مجھے خواب آور گولیوں اور انجیکشنوں سے نجات مل گئی۔ ہسپتال میں میری تیمارداری کے لیے ہر وقت ایک نرس میرے قریب موجود رہتی تھی، لیکن یا تو وہ میرے حالات سے لا علم تھی یا پھر اسے تاکید کر دی گئی تھی کہ میرے سے کسی سوال کا جواب نہ دے۔ ڈاکٹر دونوں وقت راؤنڈ پر آتا تھا اور ہر بار یہی کہہ کر چلا جاتا تھا کہ اگلی ملاقات پر وہ میرے سوالات کا جواب ضرور دے گا۔ 2 روز تک وہ بھی اسی طرح بہلاتا رہا۔ پھر تیسرے روز شام کو جب وہ آیا تو از خود میرے قریب بیٹھ گیا اور مسکراتے ہوئے بولا، اب فرمائیے صدیقی صاحب، آپ مجھ سے اتنے دنوں سے کیا دریافت کرنا چاہتے تھے؟ اس نے کہا۔ میرا پہلا سوال اب بھی یہی ہے ڈاکٹر کہ مجھے یہاں کون لایا ہے؟ میں نے ڈاکٹر کو گھورتے ہوئے تلخ لہجے میں کہا۔ میرا خیال تھا کہ شاید وہ اس وقت بھی مجھے بہلانے کی خاطر باتیں کر رہا ہے، لیکن میرا اندازہ غلط ثابت ہوا۔ اس روز ڈاکٹر اپنی شام کی ڈیوٹی نپٹانے کے بعد میرے پاس آیا تھا۔ آپ کی جھلاہٹ اپنی جگہ حق بجانب ہے مسٹر صدیقی، ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، لیکن ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے میرا فرض ہے کہ مریض کو زیادہ سے زیادہ آرام اور سکون پہنچایا جائے۔ جب آپ یہاں داخل ہوئے تھے اس وقت آپ کی ذہنی حالت بہت زیادہ خراب تھی، چنانچہ ہم نے فوری طور پر آپ کا علاج شروع کر دیا اور خدا کا شکر ہے کہ آپ کی کیفیت بتدریج ٹھیک ہونے لگی۔ اس دوران ممکن ہے کہ ذاتی طور پر آپ اپنے آپ کو مکمل طور پر صحت یاب سمجھ رہے ہوں، لیکن ہم آپ کی ذہنی حالت کو زیادہ بہتر طور پر جانچ رہے ہیں۔ بہرحال اب آپ ذہنی طور پر مکمل طور پر صحت یاب ہو چکے ہیں، اس لیے آج میں آپ کے سوالات کے جواب ضرور دوں گا، لیکن اس شرط پر کہ آپ اپنے ذہن پر زیادہ زور نہیں دیں گے، ورنہ مجھے پھر نیند کی گولیاں استعمال کرنی پڑیں گی، ڈاکٹر نے کہا۔ ڈاکٹر اس وقت خاصے خوشگوار موڈ میں تھا، اس لیے میں اس کی بات سن کر مسکرا دیا۔ کچھ دیر تک میں ڈاکٹر کے ساتھ ہنستا بولتا رہا اور اسے اس بات کا یقین دلانے کی بھرپور کوشش کرتا رہا کہ اب میں پوری طرح نارمل ہوں۔ پھر میں نے کچھ توقف کے بعد اپنا سوال دہراتے ہوئے کہا، میں آپ کا شکر گزار ہوں ڈاکٹر، اگر آپ نے اتنی توجہ سے میرا علاج نہ کیا ہوتا تو شاید میں جابر نہ ہو سکتا، لیکن وہ بھی میرا محسن ہے جسے مجھے بر وقت ہسپتال پہنچایا ہوگا۔ کیا اب آپ مجھے میرے محسن کا نام بتانا پسند کریں گے؟ میں نے کہا۔ کیوں نہیں، ڈاکٹر مسکراتے ہوئے بولا، مجھے یقین ہے کہ آپ کی ذہنی حالت اب مکمل طور پر بحال ہو چکی ہے، اس لیے اب آپ کے سوالات کا جواب دیا جا سکتا ہے۔ آپ کا خیال درست ہے مسٹر صدیقی کہ اگر آپ کو بر وقت یہاں پر نہ لایا جاتا تو شاید ہماری تیمارداری اور مسیحائی بھی آپ کے کسی کام نہ آ سکتی، اور آپ کو غالباً یہ جان کر بھی مسرت ہوگی کہ جس شخص نے آپ کو ہسپتال تک پہنچایا تھا وہ ایک غریب مچھیرا ہے، یہیں ڈھاکہ میں ساحلی علاقے کے مچھیروں کی ایک بستی میں رہتا ہے۔ سندر گھاٹ کا پتہ آپ کسی سے بھی دریافت کر سکتے ہیں، وہاں پہنچ کر آپ کے لیے پرشوتم نامی مچھیرے کو ڈھونڈ نکالنا کچھ زیادہ دشوار نہ ہوگا، ڈاکٹر نے کہا۔ پرشوتم؟ ڈاکٹر کی زبانی پرشوتم کا نام سن کر میں چونک اٹھا۔ رمبا کے شوہر کا نام بھی پرشوتم ہی تھا جسے کوبرا نے ڈس دیا تھا۔ ممکن ہے نام کی مناسبت محض اتفاقیہ رہی ہو، لیکن میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگیں۔ میں ڈاکٹر کو بغور دیکھتے ہوئے سوال کیا، کیا پرشوتم کو آپ ذاتی طور پر بھی جانتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ صرف اس حد تک کہ اس نے آپ کی جان بچانے میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے، اس سے پیشتر میں بھی اس واقعے میں اس سے واقف نہیں تھا، ڈاکٹر نے کہا۔ کیا وہ مجھے اسپتال پہنچانے کے بعد بھی دوبارہ کبھی آیا تھا؟ میں نے خود پر قابو پاتے ہوئے پوچھا۔ جی نہیں، ڈاکٹر نے لاپرواہی سے جواب دیا، حالانکہ اسے آنا چاہیے تھا، اس لیے کہ اس نے آپ کے ساتھ جو سلوک کیا ہے اس کے لیے وہ انعام کا مستحق بھی ہے۔ غریب ہونے کے باوجود وہ بے حد ایماندار ثابت ہوا ہے۔ اس کی جگہ کوئی دوسرا ہوتا تو شاید آپ کا قیمتی سامان یا آپ کی رائفل ضرور ہڑپ کر لیتا، لیکن پرشوتم نے آپ کی تمام چیزیں نہایت ایمانداری سے ہمارے حوالے کی تھیں، ڈاکٹر نے کہا۔ ڈاکٹر، میں نے دیدہ و دانستہ گفتگو کا رخ بدلتے ہوئے پوچھا، کیا میں اب اس قابل ہوں کہ سفر کر سکوں؟ دراصل میری طویل غیر حاضری سے میرے گھر والے پریشان ہوں گے اور نہ جانے کیا کیا نتائج اخذ کر رہے ہوں گے، میں نے کہا۔
اگر آپ جانا چاہیں تو بڑے شوق سے جا سکتے ہیں، لیکن اس شرط پر کہ آپ گھر پہنچ کر بھی کچھ دنوں تک آرام کریں گے، ڈاکٹر نے بڑے خلوص سے کہا۔ میں آپ کی ہدایت پر ضرور عمل کروں گا ڈاکٹر، میں نے کہا۔ آپ نے ابھی تک یہ نہیں بتایا مسٹر صدیقی کہ آپ کس حادثے کا شکار ہوئے تھے؟ ڈاکٹر نے کچھ توقف کے بعد پوچھا۔ میرے ساتھ جو حادثہ پیش آیا تھا اس میں میری حماقتوں کو دخل تھا، میں نے ڈاکٹر کو ٹالنے کی خاطر کہا، پھر اسے مطمئن کرنے کی خاطر اپنے پیشے کی آڑ لیتے ہوئے ایک فرضی اور من گھڑت کہانی سنا ڈالی، جس نے وقتی طور پر ڈاکٹر کو خاصا متاثر کیا۔ کچھ دیر تک وہ میرے پاس بیٹھا مجھ سے ہمدردی کا اظہار کرتا رہا، پھر میرے صحت یاب ہونے کی مبارکباد دیتا ہوا بڑی گرم جوشی سے ہاتھ ملا کر واپس چلا گیا۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد بھی میں بہت دیر تک پرشوتم کے بارے میں سوچتا رہا۔ پھر اس روز رات کا کھانا کھانے کے بعد میں جلدی سے سو گیا۔ دوسرے روز میں نے ڈاکٹر کی وساطت سے اپنی واپسی کے لیے جہاز کی نشست بھی بک کرا لی اور اپنے اس سامان کا تفصیلی جائزہ بھی لے ڈالا جو میں نے چھاگلا جاتے ہوئے راستے میں سندر بن میں گوکل داس کے مشورے پر اس کے ایک واقف کار کے مکان پر چھوڑ دیا تھا۔ مجھے اپنا ساز و سامان دیکھ کر بھی شدید حیرت ہوئی تھی، اس لیے کہ میری تمام قیمتی اشیاء جو کہ تو موجود تھیں، اور وہ رائفل بھی جو چھاگلا میں مجھ سے چھن گئی تھی۔ گزرے ہوئے واقعات اور پرشوتم کی شخصیت کے حوالے نے میری ذہنی کیفیت ایک بار پھر ڈاواڈول کر دی تھی۔ پرشوتم نے میرے سامان کو کیوں کر اکٹھا کیا ہوگا اور کس طرح مجھے چھاگلا سے ڈھاکہ تک پہنچایا تھا؟ میں جس قدر اس کی تفصیل کی کڑیاں ملانے کی کوشش کرتا اتنا ہی الجھتا چلا جا رہا تھا۔ سب سے زیادہ الجھن خود پرشوتم کا نام تھا جو ایک نئے انداز سے دوبارہ میرے سامنے آیا تھا، اور میں اس عقدے کو جلد از جلد حل کرنے کے لیے بے چین تھا۔ چنانچہ اسی دوپہر کو میں آرام کرنے کی بجائے سندر گھاٹ کی تلاش میں نکل پڑا۔ ڈاکٹر کے خیال کے مطابق مجھے اس گھاٹ کی تلاش میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی، جو شہری حدود سے بمشکل 4 میل کے فاصلے پر واقع تھا، اور مچھیروں کے کچے پکے 30-40 مکانوں نے اسے ایک مختصر سی بستی کی شکل دے دی تھی۔ بستی میں پہنچ کر میں نے ایک ادھیڑ عمر شخص سے ملاقات کی جو اپنے نیم پختہ مکان کے باہر صاحبان میں بیٹھا جال کی مرمت میں مصروف تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ جس انداز میں تیزی سے اٹھا اور جس طور سے اس نے میرا استقبال کیا، اس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ مجھے کوئی سیاح سمجھ رہا تھا یا پھر کوئی ایسی مالدار آسامی جو بجرے یا کشتی کی تلاش میں ہو۔ کیا چاہیے صاحب، بجرا یا بادبانی کشتی؟ اس نے مجھے سلام کرتے ہوئے کہا۔ جانا کہاں ہے؟ مجھے تم سے ایک مچھیرے کا پتہ دریافت کرنا ہے۔ کیا تم اس بستی کے تمام لوگوں کو جانتے ہو؟ میں نے سنجیدگی سے اپنا مقصد بیان کیا تو اس کا منہ لٹک گیا، شاید اس لیے کہ اسے میری ذات اور میری اپنی قیافت شناسی سے مایوس کیا تھا۔ میں نے اس کے چہرے کی بدلتی ہوئی رنگت کو محسوس کیا تو جیب سے 10 روپے کا ایک نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، مجھے جس شخص کی تلاش ہے اسے کچھ دنوں پہلے میری جان بچائی تھی۔ اگر تم مجھے اس کا پتہ بتا سکے تو میں تم کو اور انعام دوں گا۔ شامو 20 سال سے اس بستی میں رہتا ہے بابو، اس نے 10 کا نوٹ جلدی سے اپنی دھوتی میں ناف کے پاس اڑستے ہوئے بڑی گرم جوشی سے کہا۔ یہاں کون ایسا ہے جو شامو کو نہیں جانتا؟ بتاؤ صاحب، تم کس سے ملنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا۔ مجھے اس کا نام صرف پرشوتم بتایا گیا ہے، میں نے بدستور سنجیدگی سے کہا۔ پرشوتم؟ شامو نے پرشوتم کے نام کو بڑی حیرت سے دہرایا، پھر یوں میرے چہرے کو گھورنے لگا جیسے میری ذات پر شبہ کر رہا ہو۔ کیوں؟ میں نے تیزی سے سوال کیا۔ کیا تم پرشوتم نام کے کسی ایسے مچھیرے سے واقف نہیں جو اس بستی میں رہتا ہو؟ میں نے کہا۔ اس بستی میں پرشوتم نام کا صرف ایک ہی مچھیرا تھا صاحب، لیکن اسے تو مرے ہوئے بہت دن بیت گئے، لگ بھگ 1 سال پہلے کی بات ہوگی، اس نے کہا۔ 1 سال بیت گیا؟ میں نے حیرت سے کہا، پھر دل کی دھڑکنوں پر قابو پاتے ہوئے بولا، کیا تمہیں یقین ہے کہ یہاں پرشوتم نام کا کوئی دوسرا آدمی نہیں رہتا؟ میں نے پوچھا۔ تم کو میری بات کا وشواس نہیں تو کسی اور سے پوچھ لو صاحب، شامو نے بغور مجھے گھورتے ہوئے نرم لہجے میں کہا۔ ہو سکتا ہے کسی نے تمہیں پردیسی جان کر تم سے مذاق کیا ہو، وہ بولا۔ مذاق؟ ہاں ہو سکتا ہے، میں نے الجھتے ہوئے کہا۔ ممکن ہے تمہارا خیال ٹھیک ہو، لیکن کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ پرشوتم کی موت کس طرح واقع ہوئی تھی؟ میں نے پوچھا۔ وہ یہاں ڈھاکہ میں نہیں، رنگامتی میں مرا تھا صاحب، شامو نے دبی زبان میں جواب دیا۔ جس دن اس کا بیاہ ہوا تھا اس کے 10-15 روز بعد ہی ایک کوبرا سانپ نے اسے ڈس لیا تھا، وہ بولا۔ ہاں میں اسی پرشوتم کی بات کر رہا ہوں، میں نے دھڑکتے ہوئے دل سے کہا۔ اس کی شادی غالباً رمبا نامی کسی لڑکی سے ہوئی تھی، میں نے کہا۔ ہاں صاحب، شامو ایک سرد آہ بھر کر بولا۔ پرشوتم کی چتا کی آگ میں اس ابھاگن کو بھی ستی ہونا پڑا تھا،
لیکن آپ تو کہہ رہے تھے کہ پرشوتم نے کچھ دنوں پہلے تمہاری جان بچائی تھی، شامو نے کہا۔ میں شاید جلدی میں کہہ گیا تھا، میں نے اپنے دھڑکنوں کو سنبھالتے ہوئے تیزی سے کہا، پھر بولا، دراصل مجھے پرشوتم کا ایک پرانا قرض چکانا تھا۔ کیا یہاں پرشوتم کا کوئی اور عزیز رشتہ دار موجود نہیں ہے؟ میں نے کہا۔ سندر گھاٹ پر تو اب صرف اس کی موٹی ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی باقی رہ گئی ہے صاحب، لیکن وہ بھی ویران پڑی ہے، شامو نے بڑے پراسرار انداز میں کہا۔ کئی مچھیروں نے اس کی جھونپڑی پر قبضہ کرنا چاہا تھا، لیکن وہ بولا۔ لیکن کیا؟ میں نے تیزی سے پوچھا۔ شامو کی اچانک خاموشی نے مجھے اس سوال پر مجبور کر دیا تھا۔ اصل بات تو کوئی نہیں جانتا صاحب، لیکن جن مچھیروں نے پرشوتم کی جھونپڑی پر قبضہ کرنا چاہا تھا، ان کا کہنا ہے کہ پرشوتم کی آتما آج بھی وہاں موجود ہے، جو کسی اور کو اپنے جھونپڑے میں ٹکنے نہیں دیتی، وہ بولا۔ شامو، کیا تم مجھے پرشوتم کی ویران جھونپڑی تک لے چلو گے؟ میں نے کچھ سوچ کر کہا۔ چلیے صاحب، لیکن میں اس کے قریب نہیں جاؤں گا، کوئی بھی اس کی ہمت نہیں کرتا، وہ بولا۔ میں نے شامو کی جواب میں خاموشی اختیار کر لی اور اس کے ساتھ ہو لیا۔ بستی کے مشرقی حصے کی جانب ہم دونوں ایک ساتھ قدم بڑھاتے رہے۔ پھر شامو ایک جگہ پہنچ کر رک گیا۔ اسے وہیں ٹھہر کر مجھے اشارے سے ایک ویران اور غیر آباد جھونپڑی دکھائی، جو دوسرے مکانات سے قدرے دور ایک بلند ٹیلے پر واقع تھی۔ میں نے حسب وعدہ شامو کو مزید 10 روپے بطور انعام دیے۔ وہ سلام کر کے مجھے تجسس بھری نگاہوں سے الوداع کہتا ہوا واپس چلا گیا، تو میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا جھونپڑی کے قریب پہنچ گیا، جس کی حالت اس بات کی غمازی کر رہی تھی کہ وہ عرصے سے غیر آباد ہے۔ ٹوٹے ہوئے لکڑی کے دروازے کے اد کھلے پٹ پر مکڑیوں کے جالے نظر آ رہے تھے۔ میں نے قریب پڑی ہوئی ایک لکڑی اٹھا کر جالا صاف کیا اور جھونپڑی کے اندر داخل ہو گیا، لیکن دوسرے ہی لمحے پلٹ کر بھاگا تو لڑکھڑا کر پتھریلی زمین پر گرا اور جھونک میں نشیب کی طرف لڑکتا چلا گیا۔ میری کونیاں اور ہاتھ معمولی زخمی ہو گئے تھے، لیکن میں نے ان کی پرواہ نہیں کی اور جلدی سے اٹھ کر کپڑے جھاڑتا ہوا دوبارہ اس سمت میں دوڑنے لگا جہاں میں رکشہ چھوڑ آیا تھا۔ پھر جب تک میں اسپتال واپس نہیں پہنچ گیا، میری ہوش و حواس قابو میں نہیں آ سکے تھے۔ پرشوتم کی جھونپڑی میں جس خطرے سے ڈر کر بھاگا تھا، وہ ایک کڑیالے ناک کا وجود تھا، جو جھونپڑی کے اندر پھن اٹھائے کھڑا مجھے ایک بڑی خونخوار نظروں سے گھور رہا تھا۔ ممکن ہے کہ یہ میرا وہم ہو، لیکن پہلی نظر میں اس کڑیالے ناک کی آنکھیں دیکھ کر مجھے ایسا ہی گمان ہوا تھا جیسے وہ گوپی ناتھ کی خونخوار اور چمکدار آنکھیں ہوں، جنہیں میں چھاگلا میں بہت قریب سے دیکھ چکا تھا۔ اسی رات میں طیارے کی حاصل کی ہوئی سیٹ پر بیٹھ کر لاہور کے لیے پرواز کر گیا۔ رنگامتی اور چھاگلا کے پراسرار واقعات آہستہ آہستہ عائشہ کے تصور میں ڈوبتے جا رہے تھے۔ مجھے اپنے خدا کی ذات پر مکمل یقین ہے، اور اس لیے اس بات کی قوی امید تھی کہ عائشہ ضرور زندہ و سلامت ہوگی، لیکن جب تک میں نے گھر پہنچ کر خود اسے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا اور باہوں میں سمیٹ کر اس کے معصوم دل کی لطیف دھڑکنیں نہیں سن لی، مجھے کسی پل چین نصیب نہیں ہوا تھا۔ اس واقعے کو گزرے ہر چند کے 30 سال سے زیادہ طویل عرصہ بیت چکا ہے، لیکن آج بھی جب کبھی مجھے اس منحوس داستان کی کوئی کڑی یاد آ جاتی ہے تو خوف سے میرے جسم کے تمام رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ختم شد۔ تو دوستو، یہ ناول بھی اپنے اختتام تک پہنچتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ناول ضرور پسند آیا ہوگا۔ اس ناول کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔